الخلق أي المخلوق من الملك والإنس والجن بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا بسبب الأسباب ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقرار ووجه الضبط أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق وإلا فإن كان عالم غير مدرك فالحواس وإلا فالعقل. بچوں، اس عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق کے حاصل ہونے والے علم کے اسباب تین جو معتن نے بتائے تھے، تو مخلوق سے مراد کون ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور حصول علم کے اسباب کے تین میں منحصر ہونے کی دلیل حصر بھی شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ معتن نے یہ کہا کہ مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب تین ہیں۔ مخلوق کو حواس سے سلیمہ سے علم حاصل ہوتا ہے، خبر صادق سے علم حاصل ہوتا ہے، اور عقل کی مدد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق کی تفسیر اور وضاحت اور اس کا بیان کرتے ہوئے مخلوق کو تین میں منحصر کیا ہے، ایک فرشتہ، دوسرے انسان اور تیسرے جنات۔ للخلقے کے بعد جو اے ہے وہ اے تفسیریہ ہے، مخلوق کی تفسیر اور مخلوق کا بیان المخلوق من الملک والانس والجن کے انہوں نے کیا ہے۔ تو مخلوق کو تین میں منحصر کیا ہے، مقام تفسیر اور مقام بیان میں کسی چیز کی تفسیر اور بیان کو کسی تعداد میں منحصر کر دینا یہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق یہی تین ہیں، فرشتہ، انسان، جنات۔ حالانکہ یہی تین مخلوق نہیں، ان تین کے علاوہ اور بہت سے مخلوق ہیں۔ تو پھر شارح نے مخلوق کی تفسیر میں اور تفصیل میں مخلوق کو تین میں منحصر کیوں کیا، یہ سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معتن رحمۃ اللہ علیہ نے جن مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب تین بتائے ہیں، اس مخلوق سے مراد ذوی العقول مخلوق ہیں۔ کون ہے؟ اور ذوی العقول مخلوق یقیناً یہی تینوں ہیں، فرشتہ، انسان، جنات۔ ان تین کے علاوہ اور کوئی ذوی العقول مخلوق نہیں ہے، یہی تین ہیں، ان تین کے علاوہ چوتھا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے شارح نے مخلوق کے بیان اور تفسیر کے موقع پر اس کے بیان کو، تفسیر کو انہی تینوں منحصر کیا، کیونکہ مخلوق سے مراد ذوی العقول مخلوق ہے، اور ذوی العقول مخلوق یہی تین ہے، اس لیے یہی تین انہوں نے بتایا، ان تین کے علاوہ کچھ اور چوتھا بیان نہیں کہنا ہے۔ تو مخلوق یعنی فرشتہ اور انسان، جنات کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں، ان علوم کے حاصل ہونے کے اسباب کتنے ہوئے؟ تین: حواس سے سلیمہ، خبر صادق، عقل۔ حواس سے سلیمہ سے، عقل سے، خبر صادق سے، ان تینوں کی مدد سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خالق کو جو علم حاصل ہے، وہ خالق کے علم حاصل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، اس علم کے حاصل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ تو شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کا جو علم ہے، وہ اللہ کا علم کسی سبب کی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوا ہے،
اللہ کے علم کے حصول میں خود ان کی ذات کافی ہے، خود ان کی اللہ کے علم کے حصول میں خود ان کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم حاصل کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کے علم میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، نہ حواس سے سلیمہ کے، نہ خبر صادق کے، نہ عقل کے۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو علم حاصل ہونے میں ان کی ذات کافی ہے، ان کی ذات کو دخل ہے۔ دنیاوی اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے اللہ کی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، شارع تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ موتن نے جو اسباب علم کو تین میں منحصر کیا ہے، تو تین میں منحصر کرنے کی دلیل استقراء ہے۔ کیا ہے؟ استقراء۔ استقراء میں تتبع، تلاش، جستجو۔ موتن نے حصول علم کے اسباب کو ڈھونڈا، تلاش کیا، جستجو کی، تو ان کو حصول علم کے اسباب مخلوق کے لیے تین ہی ملے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب تین ہیں۔ بچوں، اگر تم تلاش کرو، تم ڈھونڈو، تتبع، جستجو کرو، ہو سکتا ہے تم کو تین کے علاوہ چوتھا کو اور مل جائے، پانچوں کو اور مل جائے، مجھ سے زیادہ قابل بنو۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم ڈھونڈو تم کو زیادہ مل جائے، ممکن ہے تمہاری قابلیت کی وجہ سے، مگر میں نے ڈھونڈا تو مجھ کو کتنے ملے؟ تین ہی ملے۔ اس لیے معتل نے کہا کہ استقراء کی دلیل سے، تتبع تلاش کی دلیل سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ حصول علم کے اسباب تین ہی ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اسباب علم کو منحصر جو تین میں کیا ہے، اس منحصر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل استقراء۔ اور استقراء کی جو دلیل ہے وہ قیاس استثنائی ہے۔ استقراء کی کیا دلیل ہے؟ قیاس استثنائی ہے۔ اور قیاس استثنائی کی شکل یوں بنے گی کہ اگر تین کے علاوہ کوئی چوتھا صاحب علم ہوتا تو تلاش جستجو کرنے سے وہ مل جاتا، وہ پایا جاتا، مل جاتا۔ پہلا مقدمہ صغرا یعنی مقدم، دوسرا مقدمہ تعلیم۔ پہلا قضیہ صغرا، دوسرا قضیہ تعلیم۔ کیا کہا ہم نے کہ اگر ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا صاحب علم ہوتا تو تتبع تلاش کرنے سے مل جاتا۔ تو بتاؤ مقدم تعلیم یہاں پر ہے کہ نہیں؟ دو قضیہ ہیں نا جی، مقدم تعلیم، پہلا قضیہ مقدم، دوسرا قضیہ تعلیم۔ یہ مقدم تعلیم مل کر کے پہلا مقدمہ ہوا، دوسرا مقدمہ۔ لیکن تتبع تلاش کرنے سے ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا صاحب علم نہیں ملا، یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا صاحب علم نہیں ہے۔ تو قیاس استثنائی میں دو مقدمے ہوتے ہیں۔ پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، دوسرا مقدمہ قضیہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ لیکن تلاش و جستجو سے کوئی ان تین کے علاوہ صاحب علم نہیں پایا گیا، یہ قضیہ حملیہ ہے نا۔ اور پہلا مقدمہ کیا ہے؟ اگر تین کے علاوہ کوئی اور صاحب علم ہوتا تو تتبع تلاش سے پایا جاتا، یہ قضیہ شرطیہ ہوا۔ تو پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ، دوسرا مقدمہ قضیہ حملیہ ہے، یہ دو مقدموں سے مل کر بنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ان تین کے علاوہ کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ تو قیاس استقرائی کی دلیل قیاس استثنائی ہے۔ دلیل استقراء کی دلیل کیا؟ قیاس استثنائی ہے۔ اور قیاس استثنائی کی شکل یہ بنے گی جو ہم نے بتایا کہ اگر تین کے علاوہ کوئی اور چوتھا صاحب علم ہوتا تو تتبع تلاش سے پایا جاتا، لیکن تتبع تلاش سے نہیں پایا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ ان تین کے علاوہ کوئی دوسرا صاحب علم نہیں ہے۔ تو موتن نے کہا کہ تتبع تلاش کرنے کی جو دلیل ہے قیاس استثنائی، اس دلیل سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب علم یہی تین ہیں، ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہے۔ مگر اس قیاس استثنائی جو ہوتی ہے وہ مفید ظن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟
مفید ظن مفید یقین نہیں، یعنی گمان ہے کہ ان تین کے علاوہ اور کوئی صاحب علم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ان تین کے علاوہ کوئی صاحب علم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو قطعی اور یقینی طور پر ان تین کے علاوہ اور کوئی صاحب علم نہیں ہے، یہی تینوں ہیں، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گمان ہے کہ ان تین کے علاوہ اور کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ تو قیاس استثنائی مفید ظن ہوتی ہے، دلیل استثنائی مفید ظن ہوتی ہے، مفید یقین نہیں۔ اس لیے اس بات کا گمان ہے کہ مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب یہی تین ہیں۔ مگر ایک بات سمجھو، اس قیاس استثنائی میں اور دلیل استثنائی جو دی ہے، اس میں جو پہلا قضیہ ہے، اس پہلا قضیہ، پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے، یہ دلیل اس وقت صحیح ہوگی جبکہ قضیہ شرطیہ کے دونوں قضیوں میں تلازم ہو۔ دونوں میں کیا ہو؟ تلازم ہو۔ کیا کہا تھا کہ اسباب علم اگر تین کے علاوہ کوئی چوتھا ہوتا تو تتبع تلاش سے وہ پایا جاتا۔ تو اسباب علم کا ان تین کے کسی اور صاحب علم کے موجود ہونے اور تتبع تلاش سے مل جانے کے درمیان لزوم یقینی نہیں ہے، دونوں تلازم یقینی نہیں ہے۔ تین کے علاوہ کوئی اور صاحب علم موجود ہونے اور تتبع تلاش سے مل جانے میں لزوم یقینی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تین کے علاوہ کوئی اور صاحب علم ہو تو تلاش جو شروع کرنے سے مل ہی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا نہ ملے، ہو سکتا نہ ملے، اور نہ ملنا کسی اور سبب کے پائے جانے کے انکار کی دلیل نہیں ہے، نفی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تتبع تلاش کیا اور نہیں ملا ہم کو، یہ نہ ملنا نہ پائے جانے کی دلیل نہیں ہے، انکار کی دلیل نہیں ہے، نفی کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے تتبع تلاش کیا، ہم کو نہیں ملا، دوسرا کوئی مل جائے، دوسرا کوئی تتبع تلاش کرے گا، مل جائے گا۔ اس لیے یہ دلیل ظنی کہلائے گی، دلیل قطعی نہیں کہلائے گی۔ یہ جو قیاس استثنائی ہے یہ دلیل ظنی ہی، دلیل قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ دوبارہ اشارہ یہ کرتے ہیں کہ استقراء کی دلیل سے، استقراء کے حکم سے مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب یہی تین ہیں۔ اسباب علم کو ان تین میں منحصر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حصر کیا ہے؟ دلیل حصر یہ ہے کہ مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کا سبب یا تو عالم کے وجود سے باہر سبب ہوگا یا عالم کے وجود کے اندر سبب ہوگا۔ اگر عالم کے وجود سے باہر سبب ہے تو اس سبب کو خبر صادق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ خبر صادق۔ ارے خبر صادق بھی حصول علم کا سبب ہے نا، مگر یہ عالم کے ذات کے اندر یہ سبب ہوتا ہے کہ عالم کی ذات سے باہر ہوتا ہے، عالم کی ذات سے باہر ہوتا ہے۔ امریکہ کے موجود ہونے کا علم، مکہ اور مدینہ کے وجود کا علم، بغداد، عراق، افغانستان، ایران کے وجود کا علم، سکندر بادشاہ دنیا میں گزرا ہے اس کے گزرنے کا علم، یہ تمام کا علم جو تم کو حاصل ہے، علم یقینی حاصل ہے، علم قطعی حاصل ہے، مگر ان کے علم حاصل ہونے کا سبب خبر صادقہ ہے نا جی، تمہارے پاس سچی خبریں آتی رہی ہیں، تو جو سچی خبریں آتی رہی ہیں ان سچی خبروں کے ذریعے ان تمام چیزوں کے وجود کا تمہیں یقین ہو گیا ہے، اس طرح جیسے اپنے آپ کے وجود کا یقین ہے۔ جیسے اپنے وجود کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو، ویسے ان شہروں اور ان بادشاہوں کے وجود کو جھٹلا سکتے ہو نہیں۔ ظاہر بات ہے ان بادشاہوں ان شہروں کے وجود کا علم و یقین تم کو کیسے حاصل ہوا؟ خبر صادقہ سے نا۔ جس خبر صادق سے علم حاصل ہوا وہ خبر صادق تمہارے وجود سے باہر ہے، تمہارے وجود کے اندر ہے، باہر ہے۔ تو حصول علم کا سبب اگر عالم کے اندر ہے، حصول علم کا سبب اگر عالم کے اندر ہے، اگر باہر ہے وہ خبر صادق ہے، اور اگر اندر ہے تو پھر دو صورت ہے، یا تو وہ حصول علم کا سبب اعلی ادراک ہے، مدرک نہیں ہے، یا پھر مدرک ہے اعلی ادراک نہیں ہے۔ اگر اعلی ادراک ہے مدرک نہیں ہے تو وہ حواس سے سلیمہ ہے، اور وہ حواس سے سلیمہ ہے۔ اور اگر
مدرک ہے اعلی ادراک نہیں ہے تو وہ عقل ہے، اور وہ عقل ہے۔ تو حصول علم کا سبب اگر عالم کی ذات کے اندر پایا جا رہا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ جو اندر سبب پایا جا رہا ہے یا تو وہ اعلی ادراک ہوگا، مدرک نہیں ہوگا، یعنی علم حاصل کرنے کا اعلیٰ اور ذریعہ ہوگا، علم حاصل کرنے والا نہیں ہوگا، یا پھر خود مدرک ہوگا، اعلی ادراک نہیں ہوگا، لیکن خود علم حاصل کرنے والا ہوگا، علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو اگر پہلی صورت ہے کہ اندر سبب اعلی ادراک ہے، مدرک نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواس۔ کیا کہتا ہے اس کو؟ حواس سے خمسہ ظاہرہ، حواس سے سلیمہ۔ اور اگر مدرک ہے، اعلی ادراک نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقل۔ کیا کہتا ہے اس کو؟ عقل۔ تو حصول علم کے اسباب یہی تین ہیں، خبر صادق، حواس اور عقل۔ یہ ہے دلیل حشر۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل حشر ہے۔ جب ترجمہ وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، اور مخلوق کو للخلق جو ہے للخلق جار مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا الحاصل اسم فعل کے جو العلم کی صفت ہے، اصل عبارت ہے وہ اسباب العلم الحاصل للخلق ثلاثۃ، مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب، یعنی فرشتہ اور انسان اور جنات کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب، برخلاف خالق تعالیٰ کے علم کے کہ خالق تعالیٰ کا علم خود اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے۔ تین ہے، کون کون؟ حواس سے سلیمہ ایک، خبر صادق دو، اور عقل تین۔ اسباب علم جو تین بتایا یہ استقراء کی دلیل سے، حکم الاستقراء استقراء کی دلیل سے، استقراء کے حکم سے، تتبع تلاش کے فیصلے سے اسباب علم تین میں منحصر ہے۔ اور اسباب علم کا تین میں منحصر ہونے کی دلیل یہ ہے، وہ وجہ الضبط کا ترجمہ، اسباب علم کا تین میں منحصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حصول علم کا سبب یا تو عالم کے وجود سے باہر سے ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ سبب خبر صادق کہلائے گا، وَإِلَّا، اور حصول علم کا سبب عالم کے وجود سے باہر سے نہیں ہے بلکہ اندر ہی میں ہے، یہ اندر جو سبب ہے یا تو یہ اعلیٰ ہوگا، مدرک نہیں ہوگا، تو یہ سبب حواس کہلائے گا، اور اگر مدرک ہوگا، اعلیٰ نہیں ہوگا، یہ سبب عقل کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ عقل کہلائے گی۔ یہ دلیل حشر ہو گیا۔ فَإِن قِيلَ السَّبَبُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْعُلُومِ كُلِّهَا وَاللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّا بِخَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ مِنْ غَيْرِ التَّأْخِيرِ الْحَاسِدِ والخبر والعقل والسبب الظاهر كالنار الإحراق والعقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك، والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بالطريق جليل الآية ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق بالخبر لا ينحصر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخرى مثل الاجتهاد والحدث والتجربة والنظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات۔ قلنا هذا على عادة المشايخ الاختصار المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقب الاجتماع الحواس ظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا الحواس أحد الأسباب، ولما كان معظم المعلومات الدينية المستفادة من الخبر الصادق جعلوا سببا آخر، ولما لم يثبت عندهم الحواس والباطل المسمى بالحس المشترك والخيال والأوهام وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غض بتفاصيل الحدسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضي العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأننا جوعا وعطشا، وأن الكل آدم الجزء، وأن النور القمر المستفاد من الشمس، وأن السقموني مسر، وأن العالم حادث هو العقل، وإن كان في البعض بإسناد بالحس۔ یہاں سے اعتراض ہے ماتن پر۔ ماتن پر اعتراض یہ ہے کہ اے ماتن، آپ نے
مخلوق کو حاصل ہونے والے علم کے اسباب 3 بتائے۔ یہاں سبب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سبب سے مراد یا تو سبب حقیقی ہوگا، یا سبب ظاہری ہوگا، یا سبب مفضی فی الجملہ ہوگا۔ ان تینوں سببوں میں سے جو بھی آپ سب مراد لیں گے، اسباب علم کو 3 میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ نے اسباب علم کو جو 3 میں منحصر کیا ہے، آپ نے کہا 3 ہے، تو سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد یا تو آپ کی سبب حقیقی ہے، یا سبب ظاہری ہے، یا سبب فی الجملہ ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی آپ مراد لیں گے، اسباب علم کو 3 میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر سبب سے مراد سبب حقیقی ہے، جس کو سبب مؤثر بھی کہا جاتا ہے، تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے علم کے حاصل ہونے کا سبب حقیقی اور تمام چیزوں کے علم حاصل ہونے میں سبب مؤثر سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا علم اللہ تعالیٰ عالم کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، موجود کر دیتے ہیں، حواس کے بغیر، خبر صادق کے بغیر، عقل کے بغیر۔ تو حواس کی مدد کے بغیر، خبر صادق کی مدد کے بغیر، عقل کی مدد کے بغیر، بس اللہ تعالیٰ کسی کے اندر کسی چیز کا علم پیدا فرما دیتے ہیں تو اس کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سبب سے مراد سبب حقیقی ہے تو تمام چیزوں کے علم حاصل ہونے کا سبب حقیقی ایک ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ تمام چیزوں کے علم حاصل ہونے کی واحد وجہ اور سبب اللہ تعالیٰ کا اس چیز کا بندے کا علم پیدا فرمانا ہے۔ ہمارے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی علم پیدا فرما دیتے ہیں، موجود کر دیتے ہیں، تو ہم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ حواس کے بغیر، خبر صادق کے بغیر اور عقل کے بغیر، ان تینوں چیزوں کے واسطہ کے بغیر کسی بھی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے علم پیدا فرما دیتے ہیں، اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سبب حقیقی ہے تو سبب حقیقی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو سبب حقیقی جب ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اسباب علم و صلاحیت و سبب حقیقی ہے، تو وہ تو ایک ہے۔ جب ایک ہے تو 3 کیسے کہہ دیا آپ نے؟ جب ایک ہے تو 3 کیسے کہہ دیا؟ اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، سبب ظاہری اس طرح کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف بظاہر کسی فعل کی نسبت ہوتی ہے۔ کوئی بھی فعل بظاہر جس کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کو سبب ظاہری کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی چیز کے جلنے کا سبب بظاہر کیا ہے؟ آگ ہے۔ احراق کا سبب بظاہر کیا ہے؟ آگ ہے، نار ہے۔ تو سبب ظاہری اس سب کہتا ہے جو کسی فعل کا، جو کسی فعل کی طرف منسوب ہوتا ہو، جس کی طرف کسی فعل کی نسبت کی جاتی ہو، جو جس کی طرف کوئی فعل منسوب ہوتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب ظاہری۔ تو اگر اسباب علم و صلاحیت سبب ظاہری ہے، مثلا احراق کے لیے سبب ظاہری کیا ہے؟ نار۔ ارے کسی چیز کو جلانے کے لیے سبب ظاہری کیا ہے؟ آگ ہے۔ مکان جل گیا، کیوں جل گیا؟ آگ لگ گئی سے جل گیا۔ یہ تھوڑے کہتے ہیں اللہ نے چاہے سے جل گیا، آگ لگ گئی سے جل گیا۔ تو کسی مکان کے جلنے کا سبب ظاہری کون ہے؟ آگ ہے، سبب ظاہری۔ تو اسباب علم و صلاحیت میں سبب سے مراد اگر سبب ظاہری ہے تو سبب ظاہر تو صرف ایک عقل ہے، عقل کے علاوہ اور کوئی سبب ظاہر نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل ہونے کا ظاہری سبب عقل ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے علم کے حصول کی نسبت عقل کی طرف کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے علم حاصل ہونے کا سبب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ عقل کی طرف۔ کسی چیز کا علم ہونا عقل ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جب عقل کی طرف منسوب ہوتا ہے، عقل نسبت کی جاتی ہے، تو سبب ظاہری کون ہوا؟ عقل ہوا۔ جب سبب ظاہری عقل ہے، وہ تو ایک ہے، تو آپ نے 3 کیسے کہہ دیا؟ ابھی بھی حصول علم کا سبب ایک ہی ہے، تو 3 کیسے کہہ دیا آپ نے؟ اگر سبب حقیقی مراد لیتے ہیں تو صرف ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر سبب ظاہری مراد لیتے ہیں تو صرف ایک ہے، کون؟ عقل، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے 3 کیسے کہہ دیا؟ اور اگر سبب مفضی فی الجملہ ہے، سبب مفضی فی الجملہ اس سے وہ کہا جاتا ہے کہ جس سبب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے
बंदा के अंदर उस चीज़ का इल्म पैदा करवा देते हैं। उसको कहता है सर मुर्दी फिल जुमला। तो सर मुर्दी फिल जुमला उस सबक कहा जाता है जिस सबक के होते हुए अल्लाह ताला की आदत है कि उस चीज़ का इल्म अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं। यहाँ पर नाक के पास अगर खुशबू रखा जाए तो अल्लाह ताला की आदत है कि मेरे अंदर खुशबू का इल्म पैदा फरमा देते हैं। बदबू रख दिया जाए तो अल्लाह ताला की आदत है मेरे अंदर बदबू का इल्म पैदा फरमा देते हैं। तो किसी चीज़ के होते हुए अल्लाह ताला उस चीज़ का मेरे अंदर इल्म पैदा जो फरमा देते हैं, ये सहब मुर्दी फिल जुमला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहब मुर्दी फिल जुमला कहलाएगा। तो सहब मुर्दी फिल जुमला, अगर सहब मुर्दी फिल जुमला है तो वो तीन ही नहीं है बल्कि उन तीन के अलावा भी है। कौन तीन के अलावा है? तीन तो यही है, और तीन के अलावा कौन कौन है? विजदान, तीन वो विजदान, चार हदस, चार वो हदस, पांच तजर्बा, पांच वो और छठा तजर्बा, और नजर अक्ल, छह वो और सातवां नजर अक्ल। नजर अक्ल मतलब अक्ल का गौर फिक्र करना, और अक्ल का गौर फिक्र करने का मतलब मुकदमात को तरतीब देना, शुरा कुबरा को तरतीब देना, मुकदमात और मवादी को तरतीब देना, ये माने इसकी। तो अगर सहब हकीकी है तो सहब हकीकी तीन निबल के एक है। अगर सहब ज़ाहिरी है तो सहब ज़ाहिरी एक निबल के, सहब ज़ाहिरी तीन निबल के, वो भी एक ही है। अगर सहब मुर्दी फिल जुमला है तो सहब मुर्दी फिल जुमला एक ही निबल के, वो 7-7, 8-8 है। तो इन सूरतों में आपका असबाब इल्म को तीन ठहराना और तीन मुझे करना सही नहीं है। यह हुआ एतराज़। इस एतराज़ की तफसील